وہ باتیں کب تک سنتے جاؤ گے جو آج تمہیں فقط پسند ہیں؟ وہ باتیں کب کہنے دو گے جو کل تمہارے کام بھی آئیں گی؟ دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمن، اور صرف دو قومیں رہتی ہیں، انسان اور انسان دشمن۔ انسانیت ایک خاندان ہے، نہ اس میں کوئی امتیاز ہے اور نہ تفریق۔ جو تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مقدس خاندان میں شامل نہیں۔ یقین جانو تمہارے حق میں سب سے مفید بات وہ ہے جس سے تمہاری سماعت میں زہر گھل جائے۔ گزشتہ زمانہ لکھنے والوں کے ابہام کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ پڑھنے والوں کے الہام کا زمانہ ہے۔ لوگوں کا احتساب حکومتوں کے احتساب سے زیادہ درست اور سخت گیر ہے۔ اس احتساب کا ماحصل یہ ہے کہ خبردار، ہمارے حق میں زبان نہ کھولنا۔ جو ہمیں گھڑے میں گرنے سے باز رکھے گا ہم اسے زمین میں گاڑ دیں گے۔ یہ اکتائے ہوئے دلوں کے ترسائے ہوئے ولولوں کی زندگی ہے۔ انسانیت کے دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والوں یا امریکہ اور انگلستان کے ہوں، وہ ہماری نفرت کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ برائی کو اس کے بہاؤ پہ روکنا بیکار ہے۔ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن سے محبت کی جاتی ہے، کچھ وہ جنہیں برداشت کر لیا جاتا ہے، اور باقی وہ ہیں جو یکسر ناقابل برداشت ہیں۔ برائی بے وقوفی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں وگرنہ برے ہی نہ ہوتے، اور ہر بے وقوف آدمی اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتا ہے، نہیں تو پھر اسے بے وقوف کون کہتا؟ آج ایک خاص بات جو بری طرح کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ بدی پہلے سے زیادہ منہ پھٹ ہو گئی ہے اور نیکی نے ہکلانا شروع کر دیا ہے۔ مقامات ہدایت و ارشاد سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دور میں نہیں بلکہ اپنے دور سے پہلے کے دور میں رہنا چاہیے۔ پورا سچ تو خیر بولا ہی کہاں گیا ہے، یہ لوگ تو آدھے سچ کی بھی تاب نہیں رکھتے ہیں۔ کامل صداقت انسانوں کی دسترس سے ہمیشہ دور رہی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے مخالفوں کو کافر اور مرتد قرار دینے کی ایک عجیب شہوت پیدا ہو گئی ہے۔ عزیزو، اسلام ایک دین ہے اور اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ جو ان اصولوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو منکر ہے وہ یقیناً غیر مسلم ہے۔ اصلاً تین عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، خود غرضی اور خود مرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے۔ اس سماج میں جو برا آدمی نہیں وہ بے وقوف ہے۔ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ کم سے کم مجھے تو کسی باضمیر اور بے غرض حسینہ سے ملنے کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میں نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر ایک کارنامہ ضرور انجام دیا ہے، وہ یہ کہ میں نے حسین لڑکیوں کو پوری طرح ذلیل کیا ہے، اس لیے کہ مجھے ان سے میر تقی میر اور اپنے معصوم ترین بھائی حضرت عبدالعزیز کا انتقام لینا تھا۔ مجھے امید ہے میرا خدائے غیور مجھے اس کا اجر دے گا۔